بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شوگر کی بیماری سے آج کل بہت سارے لوگ بالخصوص ضعیف خواتین و حضرات زیادہ دوچار ہو جاتے ہیں۔ شوگر کی علامات کیا ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 10% آبادی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اور اکثریت کو پتہ نہیں کہ ان کے جسم میں شوگر کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ پیاس لگنا، کمزوری اور تھکاوٹ، پاؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں چبھنا، بار بار پیشاب آنا، زخم دیر سے بھرنا، بغیر وجہ وزن کا کم ہو جانا۔ تو ناظرین، اس کے لیے چند ٹوٹکے ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ 1 چمچ کلونجی میں 2 الائچی کے دانوں کو مکس کر کے پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ اس کو روزانہ نہار منہ استعمال کرنا شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھا لیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں۔ یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنگترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو۔ دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے خراب مت کریں بلکہ گھر میں اس کے دھونے دیں۔ اس سے مچھر نہیں آئیں گے۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور گلے کی خراش کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے۔ یہ منہ سے بدبو دور کرتا ہے۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہو جانا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اپنے عدل و انصاف کا نمونہ دکھا۔ فرمایا، اچھا، فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں میرے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ ایک گھوڑا سوار آیا، چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہیں ہی بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کم سن آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا تو اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کر چشمے پر آیا اور اندھے سے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پر سوار کو غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، تعجب کی کوئی بات نہیں، کمسن لڑکے نے اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ گھوڑے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظالماً چھینی تھی اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔
بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ نرم اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ جسم میں سوجن کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل بیکٹیریا کش، فنگل کش اور وائرس کو دور رکھنے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمے کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جویں سرسوں کے تیل میں جلا کر اس تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال دیے جائیں تو ناک بند نہیں ہوتی۔ جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کے امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری ہوتی ہے۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو انسان آسمان سے گر کر زمین پر آ جاتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چھنٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن تک لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ جاوتری اور شکر ہم وزن باریک سفوف بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ اجوائن اور تیل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو ایک الگ برتن میں نکال کر خشک کر لیں۔ اب اس کو ایک ململ کے کپڑے پر لگا کر اس سے برتن وغیرہ صاف کریں، برتن چمک اٹھیں گے۔ آنسو روکنے سے سر کا درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔
اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ ضرور کریں۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے ضرور کھائیں۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسبگول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح ہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ بھنڈی کو تیل میں پکا کر کھانا آنتوں کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ چھوہارے کی گٹھلی جلا کر غیر ضروری بالوں پر لگانے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ نہار منہ گڑ کھانے والے پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے سارا دن معدہ ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ بہت پکا ہوا امرود کا گودا 2 سے 3 چمچ، 1 کھانے والا چمچ سوکھا دودھ ملا کر منہ پر ماسک لگائیں۔ چند دن یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے رنگت نکھری اور گوری ہو جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 8 لیٹر پانی پینا اسکن کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑھوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دیں تو چپس بہت خستہ، کرکرے اور سفید ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں میں نہیں جمے گا